قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ رواہ امام مالک۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ یا حامل القرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الخامس والسبعون، دعا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ لے جی، وہ دن آ ہی گیا جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ اس کتاب کو ہم شروع کر رہے ہیں، اس کو ہمارے لیے آسان فرما اور اس کو خیریت کے ساتھ مکمل فرما۔ آج یہ کتاب الطریقۃ العصریہ کا جو پہلا جزء ہے یہ مکمل ہو رہا ہے جی، آخری سبق ہے ہمارا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم اس سبق کو پڑھتے ہیں جی۔ دعا ہے اس کا عنوان، دیکھتے ہیں جی کیا دعا اس میں بتائی گئی ہے ہمیں۔ الخادم یدک الجرسا، دکا یدک ہوتا ہے بجانا، الخادم ملازم یعنی پی این یہاں پر کہہ لیں آپ، یدک جرسا گھنٹی بجاتا ہے۔ فیتوجہ الطلاب الی المدرسۃ، تو توجہ یتوجہ توجہ کرنا، متوجہ ہونا، طلبہ متوجہ ہوتے ہیں الی المدرسۃ اسکول کی طرف، اسکول کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یعنی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہے صبح کا وقت ہے۔ اچھا، یہ دعا سے مراد پھر ہوگی وہ جو ہمارے ہاں اسمبلی ٹائم عام طور پہ ہوتا ہے اسکولز میں، اس کی طرف یہ لے کے جا رہے ہیں آپ کو جی۔ اسکول لگنے کا وقت 8 بجے ہے، تو اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہے کہ مختلف ذرائع سے والد کو بھی چھوڑنے آتے ہیں، کوئی رکشہ لگا ہوتا ہے، کوئی ویگن ہوتی ہے، کچھ پیدل آ جاتے ہیں، تو ان کے پہنچنے کو اوقات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ اس اسکول ٹائم کے لگنے سے یعنی اسکول لگنے سے لیٹ بھی آتے ہیں۔ بہرحال تو پہلے کھیل رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کلاسز میں ہوتے ہیں، باہر گراؤنڈ میں ہوتے ہیں، مختلف حصہ ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی بیل بجتی ہے، یعنی بیل سے مراد یہاں پر گھنٹی ہے، اسکول کی گھنٹی، تو طلباء جو ہے وہ اسکول کی طرف اب متوجہ ہو رہے ہیں، یعنی یہ سارا آپ کہہ لیں کہ سین ہے۔ وَيَدْخُلُونَ فِيهَا، اور وہ داخل ہوتے ہیں اس میں، یا یدخلون وہ داخل ہوتے ہیں فیہا یعنی اسکول میں، جماعاتن جماعت در جماعت، یعنی جماعت کے طور پہ۔ بالکل یہ کہ اسکولز میں بالکل آپ کو ملے گا کہ کلاسز میں عام طور پہ اسٹوڈنٹس بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر وہ اسمبلی ہال کی طرف یا اسمبلی جہاں پر ہوتی ہے صحن میں، وہاں پر وہ پھر اپنی اپنی کلاس کے طور پہ لائنز بنا کر اسمبلی کی طرف جاتے ہیں، اور لائنز واحد ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَيَجْتَمِعُونَ فِي سَاحَةِ الْمَدْرَسَةِ، اور جمع ہو جاتے ہیں اسکول کے صحن میں، میدان میں، بالکل وہی بات آگئی جی۔ وَقَبْلَ أَن يَدْخُلُوا فُصُولَهُمْ، قبل ان يدخلوا فصولهم، اور اپنی کلاسوں میں داخل ہونے سے پہلے، یعنی اس سے پہلے کہ وہ اپنی کلاسوں میں داخل ہوں، یقفون، وقف یقف ٹھہرنا، کھڑے ہونا، وقف کرنا، وہ ٹھہرتے ہیں فیہا صفوفاً، اس میں صفوں کی حالت میں، یعنی اس میدان میں صفوں کی حالت میں ٹھہرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ اسمبلی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَيَدْعُونَ اللَّهَ بِهَذَا، اور اللہ کو بلاتے ہیں بِهَذَا، اس طرح، اس ذریعے سے، اس میں بلاتے ہیں، یعنی اس میں بلاتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، یعنی دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، دعا مانگتے ہیں۔ یعنی یہ عام اسکول کا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور مدارس میں اگر ہوگا تو اس میں وہ سارا اسمبلی والا نہیں ہوگا، بلکہ آپ کہہ لیں کہ ایک دعا ہوگی، یعنی دعا کے لیے اسٹوڈنٹس کلاسز میں جانے سے پہلے اکٹھے ہو رہے ہیں جی۔ وہ دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ وہ دعا لکھی جا رہی ہے جی یہاں پر، یا الہ العالمین۔ ہاں جی، یہاں پر یہ شعری آپ کو طرز بھی نظر آ جائے گی کہ شعر میں عام طور پر الفاظ میں کچھ چینجز لے آئی جاتی ہیں، جیسے الہ العالمین ہے نا، الہ العالمین،
تو میں بورڈ پہ لکھتا ہوں تو بات کلیئر ہوگی انشاءاللہ تعالی. الہ العالمین یعنی تمام جہانوں کے معبود. اب شعر کی ضرورت کے اعتبار سے عالمینہ جو ہے اس کو الف سے چینج کر دیا جائے گا, یعنی اس کے ساتھ ایک الف بڑھا دیا جائے گا تاکہ شعری ضرورت ہے جی. وہ جو ہوتا ہے شعر میں آپ کو پتہ ہے وہ کافی ردیف اس کی خیال رکھا جاتا ہے, تو اس حوالے سے آپ کو مل رہا ہے یا الہ العالمین یا مجیب السائلین, کہ اے تمام جہانوں کے معبود اور اے سوال کرنے والوں کے جواب دینے والے. مجیب جواب دینے والا, اجابہ یجیبو سے مجیبن جواب دینے والا. حب لنا من کا رشادہ, حب لنا حب وہب یہبو دینا عطا کرنا, تو حب سے فعل امر بنا, حب تو عطا کر لنا ہمارے لیے, من کا اپنی جانب سے, رشادن کیا ایک ہدایت عطا کر ہمیں, وصدادن و یقینا, سدادن ہو گیا جی درستگی یعنی بالکل سیدھا ہونا, اور یقین ہمیں عطا کر. ربی جملنا بعلم, اے اللہ ہمیں علم کے ساتھ مزین کر دے. جملہ یجمل تجمیل یعنی جسے کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں مزین کر دے. زینا یزین تزیین سے حسن و جمال جو بولا جاتا ہے اردو میں, تو یعنی ہمیں مزین کر دے علم کے ساتھ. وحدنا دنیا و دینا, وحدنا دنیا و دینا, اور تو ہمیں ہدایت دے کس کی, دنیا کی اور ہمارے دین کی. وَحْمِنَا مِن كُلِّ سُوءٍ, ہما یحمی ہمین حمایتاً, اس کے معنی ہوتے ہیں جی حفاظت کرنا. اس سے فعل امر بنا جی وَحْمِنَا مِن كُلِّ سُوءٍ, ہماری حفاظت فرما ہر برائی سے. وَانشُرْ, اور پھیلا دے, الخیرات فینا, ہمیں بھلائیاں پھیلا دے. یا الہ العالمین یا مجیب السائلین, یہ تو میں نے آپ کے ساتھ ترجمہ کیا, میں اس کو اکٹھا پڑھتا ہوں پھر آپ اس کو سمجھیں. صرف یا الہ العالمین یا مجیب السائلین, حب لنا من کا رشادہ وصدادا و یقینا, ربی جملنا بعلم وحدنا دنیا و دینا, وحمنا من کل سوء وانشر الخیرات فینا, یا الہ العالمین یا مجیب السائلین. لیں جی, یہ دعا پڑھنے کے بعد وَبَعْدَ مَا يَنْتَهُونَ مِنَ الدُّعَاءِ, اور اس کے بعد جب وہ دعا کو مکمل کر لیتے ہیں, دعا کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں, یعنی دعا ختم کر لیتے ہیں, تو يَتَوَجَّهُونَ إِلَى فُصُولِ الدِّرَاسَةِ, تو اپنے پڑھائی کی کلاسز کی طرف چہرہ کرتے ہیں, متوجہ ہوتے ہیں. یہیں پہ یتوجہ ہے, ہا کے ساتھ ہے, تو چہرہ کرتے ہیں یعنی رخ کرتے ہیں, یہاں پر مراد ہوگا وَيَدْخُلُونَهَا بِهُدُوءٍ, اور خاموشی سے ان میں داخل ہوتے ہیں. وَيَجْلِسُونَ, اور بیٹھ جاتے ہیں, فی اماکنہم, اپنی جگہوں پر. وَيَجْلِسُونَ فی اماکنہم, اور اپنی جگہوں پر بیٹھ جاتے ہیں. وَيَأْخُذُونَ کتبہم, اور اپنی کتابیں لیتے ہیں, پکڑتے ہیں. وَيَسْتَمِعُونَ إِلَى الْأُسْتَاذِ, اور استاد کو غور سے سنتے ہیں, استماع غور سے سنتے ہیں. تمرین ہے جی, ترجم بالاردیہ, اردو میں ترجمہ کریں. الدعاء مخ العبادہ, حدیث ہے یہ, دعا عبادت کا مغز ہے, اصل چیز دعا ہی ہے جی. قال اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ادعونی, تم مجھے پکارو, استجب لکم, میں تمہیں جواب دوں گا, میں تمہیں رسپونڈ کروں گا, پکارو تو صحیح. وقال تعالیٰ, اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اذا سألک عبادی انی, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں, میرے بارے میں پوچھتے ہیں, تو انہیں بتا دیجئے فإنی قریب, تو میں تو
قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں، رسپونڈ کرتا ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو جب وہ مجھے پکارتا ہے. بس آگے جو الفاظ ہیں وہ نہیں ہے، وہ میں بیان کر دیتا ہوں. اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں بھی تو چاہیے کہ میری بات مانے، انہیں بھی تو چاہیے کہ میری بات مانے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں، یعنی مجھ پہ یقین رکھیں. اللہ تعالیٰ کو ہم پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری پکار کبھی رد نہیں کرتا، ذہن میں رکھیے گا. وہ ہماری دعا قبول کرتا ہے. اب دینا ہے نہیں دینا، کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، کیسے دینا ہے، اس کے بدلے میں کچھ دینا ہے یا یہی دینا ہے، یہ سارے اس کا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنا ہمارا تعلق ہوگا، جتنا مضبوط تعلق ہوگا، اتنا ہمارا یقین ہوگا، ذہن میں رکھیے گا. آپ کا کام ہے دعا مانگنا، اس کا کام ہے دینا، اور وہ دیتا ہے. کوئی دعا رد نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے، آپ نے وہ بھی حدیث سنی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی شخص جس کی دعائیں قبول نہیں ہوئی ہوں گی دنیا میں، اور جب ان دعاؤں کے بدلے میں اسے وہاں پر ملے گا تو وہ کہے گا کاش میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس کو دینا ہے، میں جیسے عرض کر چکا ہوں، کیا دینا ہے، کب دینا ہے، کتنا دینا ہے، یہی دینا ہے یا اس کے بدلے میں کچھ دینا ہے، یہ وہ جانتا ہے. آپ کی دعا رد نہیں کرتا، وہ ذہن میں رکھیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے مانگنا ہے تو پورے یقین کے ساتھ مانگو. کمی ہمارے مانگنے میں ہی ہوتی ہے. میں ایک واقعہ بھی اکثر سنایا کرتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو، آپ کو بھی سنایا تھا میں نے، صرف اسے یاد ریوائز کروا رہا ہوں یہاں پر، کہ وہ جو ایک بزرگ تھے، یعنی ایک دفعہ گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو بڑی دعائیں کی لوگوں نے، بارش پھر بھی نہیں ہوئی. اللہ کی حکمت تھی بہرحال. انہوں نے کہا چلو کسی نیک بندے کے پاس جاتے ہیں، اس سے دعا کراتے ہیں. مسجد میں گئے، انہوں نے دیکھا ایک شخص بیٹھا ہے اللہ کا ذکر کر رہا ہے. انہوں نے اس سے کہا کہ اللہ سے دعا کرو کہ بارش ہو جائے. لوگ پریشان ہیں، جانور پریشان ہیں، بہت تنگی ہے. ان بزرگ نے اللہ سے دعا کی، بارش شروع ہو گئی. لوگ بڑے خوش ہوئے اور اس بزرگ کی آپ کہہ لیں کہ بزرگی کے قائل ہو گئے. اتنی بارش ہوئی، جل تھل ہو گیا، بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی. پھر اذانیں شروع ہو گئی. آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے. اب بارش رکنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، بارش نہیں رک رہی تھی. پھر مسجد میں گئے، اس بزرگ کو دیکھا اللہ کا ذکر کرتے، ان سے کہا کہ اللہ سے دعا کریں بارش رک جائے. انہوں نے دعا کی، بارش رک گئی. اب وہ ان کی بزرگی کے اور قائل ہو گئے، انہیں ولی اللہ مان لیا اور جمگٹا لگ گیا ان کے گرد، اور کہنے لگے کہ جی آپ تو اللہ کے بڑے ولی ہیں. انہوں نے کہا جی اللہ کا ولی میں نہیں ہوں، بات چھوٹی سی ہے، اگر تم بھی اپنا لو، تم بھی کر لو تو تم بھی اللہ کے ولی بن جاؤ گے. بات اتنی سی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ میں نے تیری نہیں موڑنی اور تو نے میری نہیں موڑنی. اب یہ کانٹریکٹ ہے میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. جواب دینا ہے مطلب اس کو رسپونڈ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے رسپونڈ کرے گا ہمیشہ. تو الفاظ ہے نا کہ جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں تو بتا دیجئے کہ میں تو قریب ہوں، میں تو سنتا ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کا جب وہ مجھے پکارتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں بھی تو چاہیے کہ میری بات مانے، یہ بھی تو مجھے رسپونڈ کریں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پہ یقین رکھیں کہ میں دیتا ہوں، میں بہتری کرتا ہوں، میں بہتر کرتا ہوں ان کے لیے. اب چونکہ یہ یقین ہمیں ہوتا نہیں ہے، اس لیے ہم دوسروں کو دعا کے لیے پکڑتے رہتے ہیں. کوئی حرج نہیں ہے کسی سے دعا کروانے میں، ذہن میں رکھیے گا. لیکن آپ خود تو کچھ ہوں، مانگے اس سے، اور یہ سوچ کے مانگے کہ وہ دیتا ہے. یقین کر کے مانگے، وہ دیتا ہے اور ضرور دیتا ہے. کبھی وہ کسی کے جواب کو ضائع نہیں کرتا. ہاں ہم اس کو کتنا رسپونڈ کرتے ہیں اس پہ نظر ہمیشہ رکھنی چاہیے. دن میں 5 مرتبہ ہمیں آواز آتی ہے جی حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، مؤذن کی آواز آ رہی ہوتی ہے، ہم رسپونڈ کرتے ہیں جی. صبح وہ کہہ رہا ہوتا ہے جی الصلاۃ خیر من النوم، مؤذن کی یہ آواز 2 مرتبہ ہمارے کانوں میں آتی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں جی النوم خیر من الصلاۃ، نیند ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے. اللہ سے، اللہ کے رسول سے، ہم سے محبت کے دعوے تو ہمارے ہیں، لیکن عمل ہمارا کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا نا
کہ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ تو پیار اللہ سے تو ہوا نا، نیند سے ہوا نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہمیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ ہمارا کتنا عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم کتنا چلتے ہیں، یہ ہم نے جائزہ لینا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہماری اس کتاب یہ جو الطریقۃ العصریہ ہے، اس کے ٹائٹل میں نے جو حدیث بیان کی ہے، وہ حدیث ذرا میں آج دوبارہ اس کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ نبی کے سامنے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، میں نے تمہیں 2 چیزیں چھوڑ دی ہیں جی، لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے نہیں رکھو گے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کتاب اللہ کی کتاب و سنت نبی اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ مسلمانوں نے بہت عروج دیکھا اور اس کے بعد اس وقت زوال نظر آ رہا ہے آپ کو، بدنامی ہے۔ سبب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ 2 چیزیں میں نے تمہیں چھوڑ دی ہیں، جب تک تھامے رکھو گے مضبوطی سے گمراہ نہیں ہوگے۔ ہم نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا ہے، آپ سے ہم کے طریقے کو بھی چھوڑ دیا ہے، اور امید کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ترقی عطا فرمائے۔ یہ بہت مشکل ہے، ناممکن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث کو جوڑ لیں جو آپ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کی قومیں تم پر ایسے ایک دوسرے کو دعوت دیں گی جس طرح لوگ کھانے پر دعوت دیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ تعداد میں کمی وجہ ہے اس کی؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس کی وجہ الوہن ہے، اور الوہن کو آپ نے ایکسپلین کیا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی۔ مجھے دنیا سے محبت ہے، موت مجھے اچھی نہیں لگتی، موت کا ذکر میں کرنا پسند نہیں کرتا۔ آپ کو موت کے حوالے سے میں بات کروں تو آپ برا منا جاتے ہیں کہ آپ ہمارے مرنے کی باتیں کر رہے ہیں، آپ سے معذرت کرنی پڑتی ہے، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے آپ مر جائیں، ورنہ آپ برا منا جائیں گے۔ تو موت جسے ہم بھول گئے ہیں، قرآن ہر صفحے پر موت یاد دلاتا ہے، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی موت یاد دلائے گا آپ کو۔ بزرگ سے پوچھا کسی نے نصیحت کریں، انہوں نے نصیحت کی، ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی نہیں۔ اس نے کہا اور کیا نصیحت کرو؟ موت سے بڑی کوئی نصیحت نہیں ہے۔ پھر بابا جی کو بھی یاد کر لیں، جنازے کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، آہستہ نوجوان نے پوچھا بابا جی کس کا جنازہ ہے؟ کہنے لگے تیرا۔ کہنے لگا جی بابا جی سیدھا جواب دو، پٹھے جواب دے رہے ہو۔ انہوں نے کہا بیٹا برا لگا تو میرا کیا مطلب؟ جنازہ کسی کا بھی ہو، اصل میں یاد دہانی ہے میرے لیے اور آپ کے لیے کہ میں نے بھی مرنا ہے۔ موت بھول گئے ہیں، قرآن چھوڑ دیا پڑھنا، تو بتائیں کہاں بہتری کے چانسز ہیں؟ پچھلے سبق میں ہم نے وہ اتنی خصوصیات پڑھی تھی، تو وہ خصوصیات کہاں سے آئیں گی ہمارے اندر، کب آئیں گی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ ترین اخلاق پر فائز ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے آپ لوگ اگر دیکھیں کون ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والے آپ پہ سب سے پہلے ایمان خواتین میں لائی ہیں آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مردوں میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے بچپن کے دوست تھے۔ بچوں میں آپ پہ سب سے پہلے ایمان لائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لائے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان لوگوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کون تھے؟ حضرت خدیجہ بیوی تھیں۔ بیوی آپ کی نیکی کو، آپ کے کردار کو بہت اچھی طرح جانتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بیویاں ہمیں ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کر سکیں، یعنی اچھے رول میں بھی نہیں ایکسیپٹ کر سکیں۔ وہی انہیں شکایت ہوتی ہے کیونکہ اسے سب پتہ ہوتا ہے۔ وہی جو واقعہ سناتے ہیں نا ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کے، وہ اللہ کے ولی انہوں نے اڑنا شروع کیا اوپر بتانے کے لیے کہ بیوی کو میں واقعی اللہ کا ولی ہوں، تو بیوی نے فوراً جو اعتراض کیا وہ کیا تھا کہ تبھی ٹیڑھا اڑ رہے تھے، وہ تم تھے، تبھی میں کہوں کہ ٹیڑھا کیوں اڑ رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اون دیکھیں کیا، ایک اللہ کے نبی ہونے کی حیثیت سے
رسول ہونے کی حیثیت سے آپ نے کہا کہ مجھ پہ وحی نازل ہوئی ہے، سب سے پہلے مانا کس نے؟ آپ کی بیوی نے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ دوست، وہ دوست جو آپ کا لنگوٹیا ہو، جس کے ساتھ آپ ہر الٹا سیدھا کام آپ نے جس کے ساتھ کیا ہوتا ہے بچپن سے لے کے، وہ آپ سے بخوبی واقف ہوتا ہے، وہ آپ کو نیکی کے روپ میں اتنی جلدی ایکسیپٹ کرتے ہی نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ آپ اسے نیکی کی دعوت بھی دینا، بات کریں تو وہ کہے گا پتہ میں اکٹھے ہی جانے سا۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ اب اس لیے کہ وہ آپ کی رگ رگ سے واقف ہوتا ہے، آپ کا بچپن کا دوست۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مردوں میں سب سے پہلے قبول کس نے کیا، آپ پر ایمان کون لائے؟ حضرت ابوبکر صدیق، جو کہ آپ کے بچپن کے دوست ہیں۔ بچے معصوم ہوتے ہیں، بچوں کے سامنے آپ ایکٹنگ کر ہی نہیں سکتے، کتنی کر لیں گے؟ کر ہی نہیں سکتے، پہچان جاتے ہیں۔ وہ شیخ سعدی کا آپ نے سنا ہے نا حکایت، کہ ایک بادشاہ نے دعوت کی کسی بزرگ کی، تو وہ کھانے پر گئے، بیٹے کو ساتھ لے گئے اپنے چھوٹے بچے کو۔ بادشاہ نے طرح طرح کے کھانے رکھے، انہوں نے ایک چیز بھی نہیں چھیڑی، دال لی تھوڑی سی، اس سے 2-4 نوالے لیے اور بس کر دی۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ کے لیے سب کچھ ہے، انہوں نے کہا جی ہم تھوڑا ہی کھاتے ہیں۔ نماز پڑھنی شروع کر دی، نماز کا وقت ہو گیا، لمبی نماز پڑھی جی۔ بچہ سارا آبزرو کر رہا تھا۔ گھر واپس آئے ہیں، گھر آتے ہی بزرگ نے کہا بیوی سے کہ بیگم جلدی سے روٹی دو، بھوک لگی ہے۔ اس نے کہا کہ ابھی آپ بادشاہ کے دربار سے آ رہے ہیں، بادشاہ نے مہمان تھے، بادشاہ کے مہمان تھے آپ، اس نے کچھ نہیں کھلایا، بہت کچھ اس نے سامنے رکھا، لیکن اگر میں کھاتا تو وہ کیا سمجھتا ہمارے بارے میں؟ تو میں نے بس 2-4 نوالے لیے، بس مجھے تم روٹی دے دو، بڑی بھوک لگی ہے۔ خیر اس نے روٹی بنا دی، 2-3 روٹیاں خوب پیٹ بھر کے کھائیں۔ بچہ یہاں بھی آبزرو کر رہا تھا۔ جب روٹی سے فارغ ہوئے تو بچے نے کہا ابا جان اب نماز بھی دوبارہ پڑھیں، کیونکہ وہاں آپ نے روٹی بادشاہ کو دکھانے کے لیے کھائی تھی، تو نماز بھی بادشاہ کو دکھانے کے لیے کھائی تھی، اب روٹی دوبارہ کھائیے تو نماز بھی دوبارہ پڑھیں۔ تو بچے معصوم ہوتے ہیں، بچوں کے سامنے آپ جو کریں گے وہ ایکٹنگ نہیں کر سکتے آپ بچوں کے سامنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بچوں میں ایمان لانے والے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کفالت کی، سب سے پہلے مانا۔ چوتھے نمبر پہ دیکھ لیں غلام، آج کے دور میں سمجھ لیں ملازم۔ کوئی ملازم مجھے بتائیں آج تک خوش ہوا ہے صاحب کسی سے؟ ذرا ملازم کو تھوڑا سا اعتماد میں لے کے آپ اس سے ذرا مالک کے بارے میں پوچھیں، آپ کو گھنٹہ لگا دے گا مالک کی برائیاں کرنے میں، اتنی برائیاں کرے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، اور صحیح کر دے گا وہ، اس لیے کہ ہمارے رویے صحیح نہیں ہوتے ملازموں کے ساتھ۔ اور حالانکہ وہ ایک خاص ڈیوریشن کا ملازم ہوتا ہے، 6 گھنٹے کا، 8 گھنٹے کا، 10 گھنٹے کا، اس وقت تک ہی ہوتا ہے نا۔ غلام تو 24 گھنٹے کا غلام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، تو سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ پر ایمان لائے۔ اب یہ کیا بتا رہے ہیں ان سب کا ایمان لانا؟ یہ نبی کے رسول کے اخلاق کو واضح کر رہا ہے کہ ہمارے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس اعلیٰ اخلاق پر فائز تھے۔ یہ کوالٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ہم اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے اپنے آپ کو حقدار ٹھہراتے ہیں، لیکن کیا ہم نبی کے رسول کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے جی۔ اس کتاب کا الحمدللہ اختتام ہو چکا ہے۔ آخری جملہ تھا وہ میں پڑھ دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم سوال کرو اللہ سے سوال کرو، اللہ سے مانگو۔ وہ مانگنے کے حوالے سے تھا، یہ جملہ مکمل ہو گیا ہے، کتاب مکمل ہو گئی الحمدللہ۔ آپ کے ساتھ کچھ دل کی باتیں کرنی تھیں وہ مکمل ہو گئی ہیں، دوسری کتاب انشاءاللہ شروع ہوگی۔ بہرحال میسیج میری کوشش ہوتی ہے کہ آخری لیکچر جو بھی ہوتا ہے میرا، اس میں کوئی نہ کوئی میسیج آپ کے لیے چھوڑوں۔ تو اس کتاب کے آخر میں جو میں آپ کو میسیج دے رہا ہوں وہ یہ دے رہا ہوں کہ ہم حقیقی معنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنیں، آپ سے محبت کا حق ادا کریں، اور وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے قرآن لے کر آئے، قرآن کو پڑھیں، اس کو سیکھیں، اس کو سکھائیں، پڑھنے پڑھانے والے بن جائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں تو کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا ہے
اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عربی پڑھنے کا مقصد، کتاب پڑھنے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ کے کلام کو سمجھ سکیں، آپ سے کے حدیث کو سمجھ سکیں، اس کے لیے چھوٹی سی کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اس کوشش کو، آپ سب کی یہاں پر بیٹھنے کو، آپ کے سننے کو، اور جو اس کام میں شریک ہیں، ماشاءاللہ ہمارے ریکارڈنگ کرنے والے، کوئی ان کا مطلب اس میں آپ کہہ لیں کہ مطلب وہ تو نہیں جملہ لفظ استعمال کروں گا، لیکن خاص طور پہ دیکھا جائے تو کوئی خاص دلچسپی اس اعتبار سے نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ دلچسپی کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزا دے جی، اور ہم سب کی بشمول ان سب کے جو ہے ہماری دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی برکت عطا فرمائے، ہمیں آخرت میں کامیاب فرمائے۔ مقصد ہم سب کا اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سے راضی ہو جائے اور اپنی رضا کے بدلے میں ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اور یہ سب کچھ ختم نہیں ہوا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ سٹارٹ ہے اگلے کا، اگلی کتاب انشاءاللہ تعالیٰ ہم شروع کریں گے نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کتاب کو بھی آسان فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت نبیہ، رواہ امام مالک۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ يا حامل القرآن